بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں جو سب سے پہلی خبر لے کے آیا ہوں وہ نیٹو کا سربراہی اجلاس ہوا ہے، یعنی جو نیٹو ممالک کے سربراہ ہیں وہ آپس میں ملے ہیں، اور پہلی بار اس اجلاس کا جو آؤٹ کم آیا ہے، جو اس کا نتیجہ یا رزلٹ آیا ہے، وہاں پہ جو فیصلے اور بات چیت ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یوکرین کے مقابلے میں رشیا کی حمایت میں ہو گئی ہے۔ یعنی وہ اتحادی تو یوکرین کے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ نیٹو جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ یہ میری کوئی اس میں کیلکولیشن ہے یا میرا انالیسز ہے، یہ خود یوکرین کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اور پہلی بار پبلکلی انہوں نے نیٹو کو، جس نے ویپنز دینے ہیں، جس نے اسلحہ دینا ہے، جس نے اس کے خلاف پورے کا پورا یورپ کا اتحاد کرنا ہے، اکٹھ لے کے چلنا ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے پبلکلی۔ آخر کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ امریکنز کے بھی کیا کہنے، جو ان کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روس کے خلاف یوکرین جیت سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ بات کی ہے، ساتھ ہی رشینز کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس جو پوری فورس ہے فوج کی، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یوکرین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب اس پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکنز جو ہیں وہ رشینز کے ساتھ ہیں یا یوکرینینز کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک اور آج جو سینٹ ہے یو ایس کی، جو ایک اہم باڈی ہے، آج یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یو ایس سینٹ کی ایک زیلنسکی کے ساتھ زوم کال ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کانفرنس کہہ لیجئے، تاکہ اس سارے معاملے سے وہ خود کو اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں سے پیسہ آنا ہے اور پیسے سے پہلے وہ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو دو امپورٹنٹ باتیں اور بتا کے ڈیٹیلز دینا شروع کروں گا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ تیسرا اجلاس ہوگا۔ اور اس کے بعد روس کے حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، روس کے پچھلے چند گھنٹوں میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا فائنل راؤنڈ ہے، شدید لڑائی چل رہی ہے، 3 اہم کمانڈرز مارے گئے ہیں، صف اول کے 3 یہ کمانڈر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، جنگ سے کتنا فرق پڑے گا، یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ کل اجلاس تھا، اور اس اجلاس سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، اور اس امیدوں کو لے کے یوکرین کا خیال یہ تھا کہ طیارے بھی آ جائیں گے اور ہم اب رشینز کا مقابلہ پہلے سے کئی بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ ان کا جو پہلا مطالبہ اس اجلاس کے اندر تھا یوکرین والوں کا رشیا کے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس علاقے کو نو فلائی زون قرار دے دیں۔ نو فلائی زون کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر رشین طیارہ بھی آئے گا تو مار گرایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی دو بدو نہیں ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے، ان کے طیارے بمباری کر رہے ہیں، ان کا انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہوا ہے، یا پھر وہ میزائل حملے کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ فورسز تو بہت کم اس طرح سے کام کر رہی ہیں۔ آپ تمام شہروں کے اندر دیکھ لیں، بمباری ہو رہی ہے، طیاروں کے ذریعے ہو یا پھر میزائل حملے ہو رہے ہیں۔ ان کا جو قافلہ تھا، جس کے ہم نے کہا کہ 64 کلومیٹر طویل قافلہ ہے، گراؤنڈ فورسز کا تو سب سے بڑا قافلہ وہی ہے، وہ ابھی تک کیف نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ چیزوں کو کر کے پھر دارالحکومت کی طرف جائیں گے، کیونکہ دارالحکومت تو آخری مرحلہ ہے نا۔ جب آپ پورے علاقے کو فتح کر کے کہیں گے جی کیف کس کے پاس ہے، تو ابھی تو وہ یوکرین کے پاس ہے، لیکن جب رشیا چاہے گا تو کھیل سارا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب نیٹو اجلاس ہوا تو نو فلائی زون کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم نو فلائی زون نہیں کر سکتے، ہم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدھی لڑائی کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ اچھا، لڑائی تو پہلے ہی ہو رہی ہے، تو پھر سیدھی لڑائی اور الٹی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ تو اس چیز کو لے کے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ اعلامیہ بنیادی طور پہ رشیا کو یہ ہے کہ آپ بمباری جاری رکھیں، آپ اپنے ملٹری ٹارگٹس اچیو کریں، آپ جس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، آپ کو نیٹو کی جانب سے کوئی خطرہ یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آخری سہارا ہم نے کہا یوکرین کا اس کی ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ کیسے؟ میں اس وقت جو یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں ان کے متعلق اگر آپ کو بتاؤں تو وہ شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ کس طریقے سے؟ انہوں نے پہلی بار نیٹو کو پبلکلی، انہوں نے اپنی عوام سے جو خطاب کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ جو ویڈیو کے ذریعے ہی کر پا رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو کل سے دعویٰ کریں جی وہ بھاگ گئے ہیں۔ اچھا، اس کو لے کے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا، مذمت کی ہے، اور پھر کہا ہے کہ اب سے جتنے لوگ مریں گے یوکرین کے اندر وہ
وہ روس کی وجہ سے نہیں مریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ نیٹو کی وجہ سے مریں گے۔ اور پھر ایک اور بات، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رشینز کے مقابلے میں نیٹو ایک بہت مضبوط اتحاد ہے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے روس کے مقابلے میں نیٹو کو کمزور کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی کمزوری جو ہے وہ دکھ رہی تھی۔ اب ذرا میں آپ کو انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے جو اس اجلاس کے متعلق وہ بتا دیتا ہوں۔ ان کی جو گفتگو ہے اس کی اگر میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتاؤں، وہ کہہ رہے تھے جی آج نیٹو اجلاس ہوا ہے، ایک کمزور سربراہی اجلاس ہوا ہے، الجھنوں سے بھرا ہوا اجلاس ہوا ہے، ایک ایسا سربراہی اجلاس جو ظاہر کرتا ہے کہ ہر کسی کے لیے یورپ کی آزادی کی لڑائی پہلا مقصد نہیں ہے، جس کا مطلب ان کا ہے کہ اس وقت یورپ جو ہے اس کو نہ وہ لڑنا چاہتا ہے اور پھر آپس میں ڈویژن کی بات بھی کر رہے ہیں، اور یورپ کی آزادی سے مراد ان کا یہ ہے کہ روس کے خلاف لڑنا ہر ملک کا وہ اس وقت پریورٹی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے اندر بھی روس کے کئی حمایتی ہو سکتے ہیں، یا کم از کم اگر حمایتی کا لفظ ہم نہ بھی استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھل کے وہ اس لڑائی کی طرف یا اس تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر ہم یوکرین والے نہ بچے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ بھی نہیں بچے گا۔ ابھی میں نے آپ کو ڈیولپمنٹس باقی تو بتانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سمپلی ان کا نیٹو نے آج پیوٹن کو یوکرین کے قصبوں اور شہروں کے اوپر بمباری کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے کہ جاؤ جتنی تباہی مچا سکتے ہو، جب تک مچا سکتے ہو مچا لو۔ دوسری جانب امریکنز کی کیا بات ہے، وہ دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، دونوں کو اپنی طرف سے وہ کہہ رہے تھے جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کے ساتھ بات کی ہے، جو ان کے بلنکن وزیر خارجہ وہ کہہ رہے تھے جناب میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یعنی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن یوکرین رشیا کو ہرا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، یعنی آپ کی انٹیلیجنس کو یہ اسیسمنٹ ہی نہیں ہے کہ رشینز کتنا عرصہ اس جنگ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، پتہ نہیں وہ یوکرین کے حق میں کر رہے تھے یا رشینز کو مشورہ دے رہے تھے کہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کریں، اور کہا کہ اگر رشینز اپنی فورس جو ان کے پاس فوج ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کریں تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے یوکرین کے اوپر ان کے لیے قبضہ کرنا، یا یوکرین کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو ریزسٹ کرنا۔ اب اس چیز کو لے کے جو اس وقت صورتحال آن گراؤنڈ ہے، میں نے آپ کو بلیک سی کے متعلق بتایا، ان کے مختلف شہروں کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، پلانٹس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو آج کی جو خبر ہے وہ اس وقت تک رشیا کے 3 اہم کمانڈر مارے جانے کی خبر ہے، اور یہ تینوں وہ کمانڈر تھے جو ان کی فورسز کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ جو پیش قدمی ان کی ودن یوکرین ہے اس کو لے کے۔ تو یہ یوکرینی سرزمین کے اوپر مارے جانے والے 3 اہم کمانڈر ہیں جو گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر مارے گئے ہیں، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بڑھتے ہوئے جو قدم ہے اس کے لیے ایک لاس ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو کمانڈر ہوتا ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی ٹھیک ہے فورس کا ایک کمانڈر کی جگہ پہ دوسرا کمانڈر آ جاتا ہے، لیکن وہ جو کمانڈر ہوتا ہے اس کا تجربہ، اس کا ویژن وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے مارے جانے سے ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جی 41ویں کمبائنڈ آرمز کے ڈپٹی کمانڈر مارے گئے ہیں، یہ ان کے پہلا کمانڈر ہے جو اس جنگ کے اندر صف اول کا تھا جو مارا گیا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ان کے ایک ڈویژنل کمانڈر ہے، یعنی پوری ڈویژن کو جو ہیڈ کر رہے تھے ان کو بھی یوکرین کی سرزمین کے اوپر مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ایک ریجمنٹل کمانڈر ہے ان کی ریجمنٹ کا۔ تو یہ 3 اہم لوگ تھے جو اس پورے کے پورے سینیریو کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں یوکرینی فورسز کے ساتھ لڑائی میں ان کی جو جان چلی گئی ہے۔ اب آتے ہیں نیٹو اجلاس تو ہو گیا، اب ایک اور اجلاس بڑا بلایا جا رہا ہے جناب، وہ ہے یو این سیکورٹی کونسل، جو ساری بات ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یو این سیکورٹی کونسل کا یوکرین کے اوپر یہ تیسرا بڑا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا اجلاس ہوا تھا، 2 اجلاس ہوئے تھے، لیکن اس اجلاس سے بھی کوئی کنکلیوژن تو سامنے نہیں آتا جو رزلٹ جس قسم کے وہ چاہتے ہیں۔ اب بتایا گیا جی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو لے کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوکرینیوں کی اور روسیوں کی آپس میں بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے بعد جو انہوں نے آپس میں اس بات کے اوپر ہوا کہ شاید دونوں ملکوں نے ایک کوریڈور بنانے کے لیے، ہیومینیٹیرین کوریڈور بنانے کے لیے اتفاق ہوا ہے، لیکن شاید یہی بات جو ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل بھی کر لے۔ لیکن امریکنز کو غصہ بھی ہے یوکرینیوں کو امریکنز کے اوپر کہ آپ اس طرح سے ہماری مدد نہیں کر رہے، اور اس کے بعد آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے، پیسے بھی لینے ہیں، ہتھیار بھی لینے ہیں، سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ تو اب خبر آئی ہے کہ جو ان کی سینٹ ہے وہ اور جو ان کے پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں ان کے درمیان آج ایک ویڈیو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور زوم کال کے ذریعے وہ سینٹ کے جو ارکان ہیں ان کو بریف کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس حوالے سے ان کو جو معلومات ہیں فراہم کریں گے۔ اب تک کی اپڈیٹس تھی، مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔